ہمارے بھائی اور بہنیں فلسطین کی سرزمین پر بے دست و پا، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہے۔ مولا جب انسان ہر طرف سے بے یار و مددگار ہوتا ہے تو تو ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہزاروں کلومیٹر دور پڑے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مولا فاتح بدر و حنین تیرے محبوب کا واسطہ آسمان سے مدد نازل فرما، آسمان سے مدد نازل فرما۔ اللہ تو نے کعبے کی حفاظت کی تھی ابابیل سے، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری قوم کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہی ہیں مولا، ان کے بچے یتیم ہو رہے، ان کے دواخانے تک تباہ کیے جا رہے۔ مولا کب آئے گی مدد؟ سب تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے جرائم کو نہ دے مولا، ان پہ مدد نازل فرما دے، ان پہ مدد نازل فرما۔ وہ بے گھر ہو گئے مولا، وہ بے گھر ہو گئے مولا، میں تو نرم گدوں کے علاوہ نیند بھی نہیں آتی، ان کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے مولا۔ مولا ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، بڑا احسان ہوگا ان کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ مولا ہم میں پھر کوئی صلاح الدین پیدا کر دے، پھر نور الدین پیدا کر دے، پھر عمر ابن خطاب کا کوئی نائب پیدا کر دے، لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے۔ اب ذرا اس کٹھیرے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے؟ مسلمانوں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی، اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن مجبور ہے، کریں کیا؟ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بلا کے اندر گرفتار ہیں، اس جرم کے اندر گرفتار ہے، اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ، سوچو تو صحیح، ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ، دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے، سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے، داڑھی تو رکھ لی، ٹوپی تو پہن لی، اچھا کرتا تو پہن لیا، لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا۔ یہ کیوں ہے بتائیں؟ دل میں حضور نہیں بسے، اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے، یاد رکھنا جملے تلخ کو معاف کرنا، کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی ادیب ہوتا، اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا، لیکن یہ میری تقریر نہیں، میری خطابت نہیں، یہ میرے دل کی آو فغاں ہے، اور آو فغاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی، بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے، حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے، سب کی بات مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اگر پولیس والے اعلان کر دے 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا، بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے، کرفیو لگ گیا، کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر؟ حیرت ہے، اچھا کرتے ہو پولیس کی بات سنتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے، دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جہنم
کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے، کوئی عالم کٹوا سکتا ہے، کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے؟ کون سے مسلمان ہو؟ تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہمارا نام روزانہ کوئی بات روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے آرام کی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنستا ہے مسلمان، مولانا لوگ کا تو کام ہی ہے، مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات ہے، حق پیش کرے، سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت رو گے، اس وقت رو گے۔ حدیث پاک ہے، مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا۔ مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا، فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں، ظالم جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والو، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کفن بھی کفن، کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت میں قصہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے، کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں،
نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنی مال کو اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجدیں آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال؟ تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت تو حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے،